اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پر بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو بہت چیلنجز دیکھنے ہوتے ہیں رمضان میں. تو ایسی کیا چیزیں ہیں وہ کھائیں سحر و افطار میں، یہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بالکل جی، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر طب حافظ حکیم فرحان صاحب. فرحان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدائے رمضان میں. حنیف صاحب، بلڈ پریشر کے وہ مریض جو مستقل ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، کیا انہیں روزے سے پہلے کسی خاص ٹیسٹ یا پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا ان کا معمول ہونا چاہیے رمضان؟ شکریہ. رمضان مبارک کے مہینے میں جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اسے روزے رکھنے چاہیے. روزے سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ اسے متواتر چیک کروانا چاہیے. اگر وہ مسلسل چیک کرواتا رہے گا اس سے اسے پتہ چلتا رہے گا میرا بلڈ پریشر ہائی تو نہیں ہے. اب ہائی ہوتا کیوں ہے؟ اکثر اوقات ہم یا سحری میں غلطی کر جاتے ہیں یا افطاری میں غلطی کر جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. ایک تو جب ہم سحری کریں تو ایسا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے اسے پانی زیادہ پینا چاہیے. ٹھیک ہے، صبح اٹھتے ہی پہلے پانی پیے، اس کے بعد سحری کرے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ پھر تھوڑا سا پانی پی لے. تو پانی کا استعمال کریں. اور کھانے میں اکثر اوقات پہلے تو سحری میں لوگ بہت کم کھاتے تھے، آج کھاتے تھے، لیکن آج کل ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ دعوتیں جو کرتے ہیں نا، آپ نے سحری ہمارے پاس کرنی ہے تو ہوٹلوں میں کرتے ہیں، وہاں پہ حلیم بھی چلتی ہے، پائے چلتے ہیں، تکے کباب چلتے ہیں. تو یہ والی جو ہے سحری، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. تو ہرگز بھی بلڈ پریشر کا پیشنٹ جو ہے ایسی چیزیں، بلکہ اسے چاہیے جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے وہ صبح کے ٹائم پہ گھر میں کچھ چکن یا مرغن اغذیہ کوئی استعمال نہ کرے. سبزیاں، پھل ایسا استعمال کرے. سبزیاں بہترین چیز ہے جس میں آپ گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، حلوہ کدو ہے، اس طرح کی چیزوں کا اگر استعمال کیا جائے. دلیا جو بڑی کمال کی چیز ہے. اگر دلیا جو صبح ناشتے میں استعمال کیا جائے، اس میں بادام کی گری اور میوہ ڈال لیا جائے، تو یقین کریں بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے انتہائی مفید ہے. تو اس لیے اچھا حکیم صاحب، کسی نے میڈیسن کھانی ہو تو سحری اور افطاری کے دوران کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے وہ اپنی میڈیسن کو؟ بلڈ پریشر کی اکثر دوائیاں کھانا کھانے سے پہلے ہوتی ہیں. تو کھانا کھانے سے پہلے اگر میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑا کمال کیا ہے. اگر بلڈ پریشر کا پیشنٹ جو ہے یہ والا نسخہ استعمال کر لے تو الحمدللہ 30 کے 30 روزے بھی رکھے گا اور فٹ بھی رہے گا اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. اس میں بڑی سادہ سی چیزیں ہیں. ایک تو ہے ارجن کی لکڑی، ارجن کی چھال. اگر وہ رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی لیا جائے یا اس کا قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے استعمال کر لیا جائے تو بہترین ہے. اس کے علاوہ بڑا سادہ سا نسخہ ہے. چھوٹی چندن لے لیں 50 گرام، سندل سفید لے لیں 50 گرام، اور اس میں دھنیا خشک 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام. یہ چاروں چیزیں لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے اور اس کا ایک کیپسول 500 mg کا بھر لیا جائے. صبح شام ایک کیپسول اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بلڈ پریشر رہے گا ہی نارمل. لیکن سبب اس کا کیا ہے؟ سبب اس کا بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے ہائی؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا یا تو ٹینشن پریشانی میں ہے، انزائٹی میں ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرغن اغذیہ کھا کھا کے لیور فیٹی ہو چکا ہے، کولیسٹرول بڑھ چکا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے. اگر آپ کا مسلسل بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے، آپ RFT ٹیسٹ لازمی کروائیں، رینل فنکشن ٹیسٹ. جب آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کا کریٹینائن اور یوریا بڑا ہوگا. اگر وہ بڑا ہوا ہے تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ کڈنی فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ روزہ نہ رکھا جائے، بہتر ہے. اگر اس کا کریٹینائن اور یوریا 1.2 سے کم ہے، یا لیڈیز ہیں تو 1.1 سے کم ہے، تو بالکل فٹ ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں تو یہ والا ٹیسٹ ضرور کروائیں اگر آپ کا مسلسل بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی نسخہ بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، اگر کریٹینائن اور یوریا زیادہ ہو تو بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اس میں ارکے مکو لے لیں، ارکے کاسنی لے لیں، اور ارکے گاؤزبان. ہم تو اس کا خود ہی نکالتے ہیں، کشید کرتے ہیں، لیکن اچھا کسی اچھی کمپنی کا لے، اچھا ہوا. تو ان تینوں کو ملا کے آدھا کپ پانی ہو جائے اور آدھا کپ یہ پی لیا جائے تو کمال کا نسخہ ہے. اس سے کریٹینائن اور یوریا نارمل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اور ایسے پیشنٹ کے لیے جو قہوہ ہے بڑا کمال کا رزلٹ ہے. وہ قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کہہ لیں کہ وہ گردوں کا مشروب ہے. وہ کیا کرنا ہے، بکھڑا لے لیں، وہ تھوڑا سا 1 چمچ لے لیں، گلے سرخ ایرانی 3 گرام، تخم کاسنی 3 گرام، اور اس میں سونف 3 گرام. اس کا قہوہ بنا کے وہ استعمال کیا جائے تو بڑا کمال کا رزلٹ ہے. اسے کریٹینائن اور یوریا بہترین ہے. ڈائلیسس کے پیشنٹ کے لیے یہ سونا ہے. بالکل، یہ احتیاطیں جو ہیں وہ ضروری کرنی چاہیے. بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کے وقت کا. اور یقیناً روزہ جو ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے، آپ کو ہیلدی بناتا ہے. لیکن جن لوگوں کے بھی کوئی ہیلتھ کے مسائل ہیں، بالکل وہ اپنے ٹیسٹ بھی کروا لیں اور اپنے والد سے ایک بار
رجوع بھی کر لیں، اور اگر پھر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں، جس کی قضا بعد میں آپ کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نسخہ بھی بتا دیا ہے ڈاکٹر حکیم صاحب نے، تو یہ نسخہ آپ ضرور اپنائیں اور ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں۔